अस्सलाम वालेकुम। ये एक शॉर्ट रोमांटिक नॉवलेट है जिसको शाया किया गया है शुआ डाइजेस्ट में। इसका नाम है अब्बा की भतीजी हरगिज़ नहीं। इसको तहरीर किया है उम्मे ईमान ने। मामूली सा फ्लू और नज़ला ऐसा बिगड़ा कि जान को ही आ गया। पिछले 3 दिन से बुखार में मुब्तला हनिया आज ज़रा बेहतर थी, पर नकाहत ऐसी कि ज़रा सा चलने में ही चक्कर आने लगते थे। पर बिस्तर पर पड़े पड़े भी लाचारी के एहसास ने कुछ ऐसा तंग किया कि वो उठकर बाहर आ गई। सानी ने भी उसकी तीमारदारी की खातिर 2 दिन तो उसके बिस्तर की पट्टी से लगे गुजार दिए, पर आज उसका ज़रूरी प्रैक्टिकल था, सो वो कॉलेज जा चुकी थी। अब्बू जी ऑफिस, जबकि किचन में खटर पटर लग रहा था कि अम्मी किचन में होंगी। वो वहीं आ गई। अरे हन्या, तुम किस चीज़ की ज़रूरत थी बेटा? मैं बस आ ही रही थी तुम्हारे पास। अम्मी ने आहट पर पीछे मुड़कर देखा और उसे देखकर चावलों की परात वापस शेल्फ पर रखी और खुद तेज़ी से उसके पास आकर तशवीश से बोली, बस अम्मी, लेटे लेटे उकता गई तो बाहर आ गई हूँ कि कुछ बातें ही कर लूँगी आपसे। उसने बेजार से लहजे में कहा, क्या पका रही हैं? वो वहीं कुर्सी घसीट कर बैठ गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है? बुखार तो नहीं है आज? कैसा चेहरा उतर गया है मेरी बच्ची का 2 दिन में। अम्मी ने नज़दीक आकर माथे पे हाथ रख कर बुखार चेक किया, फिर तसल्ली करके दोबारा चावलों की तरफ मुतवज्जा हो गई। सुबह अहमद आया था तुम्हारी तबीयत का पता करने, बता रहा था कि तुम्हारे मामू और ममानी आज तुम्हारी खैरियत मालूम करने आएंगे, तो मैंने कहा खाने में एक आध डिश का इजाफा कर लो। सानी थकी हारी आएगी कॉलेज से, क्या क्या देखेगी। अहमद आया था तो मुझसे क्यों नहीं मिला? उसने हैरत से पूछा। बेटा तुम सो रही थी। सानी ने कहा भी कि तुम्हें जगा देती हूँ, लेकिन अहमद ने मना कर दिया कि मत डिस्टर्ब करें, सोने दें हनी को, वरना तो सोने का टाइम भी काम कर देती है। अम्मी ने चावल साफ करते हुए मुस्कुराकर अहमद के कहे अल्फाज दोहराए तो हनिया भी मुस्कुराए। मैंने तो कहा है कि खाने तक तुम भी पहुंच जाना। कह रहा था वादा नहीं कर सकता और ना ही आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर किसी वक्त चक्कर लगा लूँगा। अम्मी ने मज़ीद तफसील बताई। कैसे नहीं पहुँचेगा? मैं अभी फ़ोन करके उसकी खबर लेती हूँ। आप मुझे कुछ चटपटा बना दें, मुंह का जायका अजीब कड़वा कड़वा सा हो रहा है। उसने उठते उठते कहा तो अम्मी इस बात में सर हिला के रह गई, जबकि वो उठकर अपने कमरे की जानिब आ गई। मंजर बदलता है। यूनिवर्सिटी में किसी हंगामे के बायस हड़ताल थी तो वो बेफिक्र होकर लंबी ताने सो रहा था, जब अब्बा के मखसूस चीखती चिंघाड़ती आवाज़ ने असाब पर नाखुशगवार असर छोड़ा। कुछ देर तो कसलमंदी से पड़ा दोबारा नींद आने का इंतज़ार करता रहा, फिर भला हो अब्बा की करारी आवाज़ का, जिसने सुबह ही सुबह उसकी पुरसकून नींद में खलल डाल दिया था। हालांकि यह अब्बा का रोज़ का मामूल था, पर इस वक्त या तो वो नाश्ते की टेबल पर होता या यूनिवर्सिटी जा चुका होता। इसलिए मामूल की बात लगती, पर आज गहरी नींद से उठना उसके लिए खासा नाखुशगवार तजर्बा था। सो थोड़ी देर तो अब्बा के चुप होने का इंतज़ार करता रहा, जो अम्मा पर फिर किसी बात पर चीख रहे थे, पर उनका शायद बहुत देर तक उनकी अगली पिछली कोताहियाँ गिनवाने का प्रोग्राम लग रहा था। सो वो उठकर कमरे से बाहर चला आया। अम्मा शायद किचन में थी, जबकि अब्बा की आवाज़ भी आनी बंद हो गई थी। सुकून की सांस लेता वो किचन में ही आ गया। दिन रात के 24 घंटों में बगैर वजह के चीख चिल्लाकर वालिद मोहतरम क्या साबित करना चाहते हैं? कभी 2 मिनट बैठकर ये भी पूछ लें। दरवाजे के साथ टेक लगाकर हाथ बांधे उसने सुकून से कहा तो चूल्हे के पास कोई काम करती फौरन चौंक कर मुड़ी। खुदा के लिए चुप हो जाए अयान, तुम्हारे अब्बा को तो वैसे ही बहाना चाहिए होता है बोलने का।
ابھی تک گھر میں ہی ہیں۔ اماں کی سراسیمگی سے بولنے پر اسے مزید طیش آ گیا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں آپ، ان کے ماتھے کے بل ہی نہیں جاتے۔ آخر کیا بات ان کے مزاج کو بگاڑنے کا باعث بنتی ہے؟ اچھے خاصے خوشحال ہیں ہم لوگ، اچھی فرما بردار بیوی دی ہے اللہ نے انہیں، اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے، کوئی مالی مسئلہ بھی نہیں، تو کیوں مجھے اس گھر کا ماحول ایک نارمل گھر جیسا نہیں لگتا؟ ایک مطلق العنان بادشاہ کی موجودگی میں جیسے رعایا سہم جاتی ہے، اس گھر میں بھی ان کے آتے ہی ایک خوف کی فضا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ وہ پھٹ ہی تو پڑا جبکہ امی کا چہرہ ابا کی موجودگی اور ان کے کچھ سن نہ لینے کے خوف سے سفید پڑ گیا۔ کیا ہو گیا ایان؟ ایسی بھلا کیا بات ہو گئی جو میں تم سے چھپاؤں گی بیٹا؟ بس کچھ لوگوں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے۔ تمہارے ابا بھی ذرا الگ مزاج کے ہیں، اور سچ پوچھو تو جب سے میں نے ان کی فطرت کے اس پہلو سے سمجھوتا کیا ہے تو مجھے برا بھی نہیں لگتا۔ مزاج کے کڑوے ضرور ہیں پر دل کے اچھے ہیں۔ کبھی تمہیں یا مجھے کوئی کمی نہیں ہونے دی ہر کسی چیز کے حوالے سے، منہ سے نکلنے سے پہلے تمہاری ہر فرمائش پوری کرتے ہیں۔ اماں میں اپنی نہیں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت اور ایسے اچھے دل کا کیا کرنا ہے جس کی اچھائی چھپی ہوئی ہو؟ مجھے تکلیف ان الفاظ کی ہوئی ہے جو ان کے منہ سے آپ کی تذلیل کے لیے نکلتے ہیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اوہ ایان، دیکھ لو اب مجھے باتوں میں لگا لیا تم نے۔ تمہارے ابا کی چائے گرم کرنے آئی تھی، اب تو ان کا غصہ آسمان پر ہوگا۔ امی اس پر جھنجھلاتی ابل کے پکتی چائے کی کیتلی چولہا بند کر کے نیچے اتارتی ہوئی بولی، صاحب بہادر کا غصہ ہمیشہ کیا آسمان پر نہیں ہوتا؟ اس نے ناگواری سے کہا۔ اچھا اب زیادہ مت بولو، تم بیٹھو، میں ابھی آ کر اپنے بیٹے کی پسند کا ناشتہ بناتی ہوں۔ امی اسے بہلاتی بھاپ اڑاتی چائے کا کپ لے کر اس کی سائڈ سے نکلتی چلی گئیں تو ایان طویل سانس لیتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ ہر دفعہ امی پر ابا کے چلانے پر وہ ایسے ہی تناؤ کا شکار ہوتا تھا، پر کوئی واضح وجہ معلوم نہ ہو سکی تھی۔ اس نے تو ہوش سنبھالتے ہی ابا کو امی پر غصہ ہوتے ہی دیکھا تھا، بس امی کو دیکھتے ہی ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے۔ بگڑنے کی وجہ ہوتی یا نہ ہوتی، ابا کوئی وجہ نکال ہی لیتے تھے۔ ننیہال کے نام پر امی کا کوئی رشتہ دار نہ تھا، جبکہ ددھیال میں نچلا پورشن تایا ابا کا تھا، جہاں آج سے 3 سال پہلے تک ان کی بول چال آنا جانا سب بند تھا۔ امی سے پوچھنے پر انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے شادی ہو کر آنے پر دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا تھا، جس کے باعث نہ تو اوپر سے کوئی نیچے جاتا نہ نیچے سے اوپر آتا تھا۔ اوپر سے ایک زینہ جو نیچے کی جانب جاتا تھا وہاں کا بھول کر بھی کوئی نام نہ لیتا تھا۔ بس اتنا پتہ تھا کہ تایا ابا کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک یونیورسٹی اور ایک کالج کی طالبہ تھی۔ امی کو اتنی جرأت ابا نے کبھی دی ہی نہیں تھی کہ وہ ابا سے اس رویے کا سبب پوچھ سکتی۔ سو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ ابا بینک میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، جبکہ وہ خود MBA کے آخری سال میں تھا۔ 3 سال پہلے ابا نے یہ ناراضی ختم کی تھی جب ایک دن گھر واپسی پر ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ انجائنا کے ہلکے سے دورے نے ہی ان کا برا حال کر دیا۔ وہ گاڑی سے نکل کر گھر تک آنا چاہتے تھے، وہیں گاڑی کے پاس ہی دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتے چلے گئے، اور تایا ابا کی بڑی بیٹی جو یونیورسٹی سے ابھی واپس لوٹی تھی اور ابھی گاڑی میں ہی تھی، ان کو کسی طرح ہسپتال لے گئی، جہاں ان کا فوری ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ اس نے تایا ابا کو بھی بلا لیا۔ ایان اور امی تو کہیں بعد میں ان کی طبیعت
संभलने पर पहुंचे थे। 3 दिन अस्पताल में एडमिट रहने के बाद जब अब्बा वापस घर लौटे तो ताया अब्बा की पूरी फैमिली उनकी खैरियत दरियाफ्त करने आई थी। बल्कि आने वाले कई दिनों में वो लोग कई बार उनको पूछने आते। अब्बा की भतीजियाँ कभी सूप बना कर ले आती तो कभी फल, कभी जूसेस, तो कभी कोई परहेजी खुराक। यूँ अब्बा ने इस खुद साख्ता नाराज़ी को ख़त्म करते हुए जीना इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, जो नाराज़ी ना जाने किस बात पर शुरू हुई थी, ख़त्म इस हादसे पर हुई। ताई अम्मा ताया अब्बू उससे बहुत शफ़क़त से पेश आते, पर अब्बा से परखाश रखने के सबब उसे वो मोहब्बत बनावटी दिखती। मेरे हकीकी अब्बा को मुझसे मोहब्बत नहीं तो ये ऊपरी मोहब्बत जताने वाले कौन होते हैं। ऐसे में अब्बा का इन लोगों के सामने भी अम्मी की तस्हीक का वही अंदाज़ होता। सो उसे बहुत तकलीफ़ होती, इसलिए 3 साल गुजर जाने के बावजूद उसके ताल्लुकात अपने ताया की फैमिली से कुछ ख़ास खुशगवार ना थे। हाँ, ताया की बेटियां वक्त बे वक्त उसे नज़र आती। अम्मी भी जो अकेलेपन का शिकार थी, इस दोसराहट से अक्सर खुश नज़र आती, पर ऐसे में वो खून के घूंट भरता या तो अपने कमरे में गोशा नशीन हो जाता या घर से बाहर जाने को तरजीह देता। वजह ताया की फैमिली के सामने इस भरम के टूटने की थी, जो उसने घर से बाहर हर जगह पर अपने ख़ानदान के हवाले से एक हैप्पी फैमिली का बना रखा था। उफ, आज तो बहुत थक गए। लैब से निकलकर घास के एक कित्ते पर उसने किताबें नीचे रखी और खुद धम से मुबीन के बराबर बैठ गई। तुम असल में ताज़ा बीमारी भुगता कर आई हो, सो ज़्यादा ही थकन महसूस हो रही है, वरना ये तो हमारा रूटीन का वर्क था। सबीन ने लापरवाही से च्युइंगम चबाते इधर उधर देखते हुए कहा। तो ठीक कहा तुमने, और तुम मेहरबानी करके ये लैब कोट तो उतारो। वैसे ही केमिस्ट्री लैब की नागवार सी बू दिमाग में बस सी गई है, रही सही कसर तुम पूरी कर देती हो। ना तो हाथ धोए ना ही लैब कोट उतारा है। हनिया ने नागवारी से सबीन को टोका। एक तो तुम्हारी ये ज़रूरत से बढ़ी हुई नाजुक मिजाजी मुझे चैन नहीं लेने देती। ऐसे ना उठो, यूँ ना करो, ये नहीं कि 3 घंटे से खुआर हो रही हूँ। कोई पेट पूजा का बंदोबस्त करें, बस फजूल मशवरे दिए जाना। सबीन ने मुंह बनाया तो उसने बेइख्तियार एक गहरी सांस ली। सही कह रही हो, तुमने कौन सा सुधर जाना है या मेरी बात पर अमल करना है। उठो फिर चलते हैं कैंटीन। इसके बाद सर खलील की क्लास है। इफ्तिखार बता रहा था कि सर नहीं आए आज। कंफर्म हो जाए तो मैं घर चली जाऊंगी। मोमानी के घर कुरान खानी है आज। अम्मी और सानी तो सुबह अब्बू के साथ ही चली गई थी। वो उन्हें ऑफिस छोड़ के ऑफिस गए होंगे, जबकि मैं सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए आ गई। वो दोनों कैंटीन की तरफ जा रही थी जब रास्ते में हनिया ने सबीन को बताया। फिर जाओगी कैसे? सबीन को नई फिक्र ने आन घेरा। अम्मी कह रही थी अहमद को भेजेंगी, ले जाएगा। सादा से अंदाज में उसने बताया। और वो तुम्हारे हमसाए सड़ियल का क्या हाल चाल है? मिजाज पर खुशगवार असरात मुरतब हुए या वैसे ही खूनखार हैं? साथ चलती सबीन ने अयान की खैरियत दरियाफ्त की। असल में जब हनिया की तबीयत ख़राब थी तो वो उसकी खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर चली गई। हनिया की अम्मी से पता चला कि ऊपर चच्ची के पास गई हुई है। 15-20 मिनट आंटी से बात करने के बाद उसने आंटी से कहा कि वो तो पता नहीं कब आए, वो खुद ही ऊपर से जाकर उसे बुला लाती है। आंटी ने भी बखुशी इजाज़त दे दी। ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़कर वो आई तो पहला टाकरा लाउंज में सोफे पर बैठे टीवी देखते एक खूबरू नौजवान से हुआ। सुनिए जी, फरमाइए आप कौन? असल में वो नीचे वाला जीना चढ़कर आई थी तो लामहला नीचे वालों की रिश्तेदार या जानने वाली होगी। सो लहजा खुद ब खुद कड़वा हो गया।
اچھی خاصی پراعتماد سی لڑکی اس لمحے گڑبڑا گئی۔ جی وہ میں ہنیا کی دوست، اس سے ملنے؟ جی ہاں، آپ کی دوست یہیں تشریف رکھتی ہیں اور 24 گھنٹے میں 20 نہیں تو 18 گھنٹے تو ضرور یہیں پہنچ جاتی ہیں۔ سامنے جو کمرہ نظر آ رہا ہے اسے کھول کر چلی جائیے، آپ کی دوست آپ کو مل جائیں گی۔ روکھے پن سے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس نے مبالغہ آرائی کی حد ہی کر دی تھی۔ حالانکہ ہنیا آج کم از کم 15 دن کے بعد یہاں آئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اوف ہو کر وہ ناراض سا لڑکا گڑپ سے دوسرے کمرے میں گھس گیا۔ ابھی اس کے حیرت انگیز رویوں کو سوچتی سبین آگے بڑھی ہی تھی کہ سامنے دروازے پہ مسکراتی ہوئی ہنیا اور ایک سوبر سی آنٹی باہر نکلی۔ ارے سبین تم، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ خوشی سے وہ اسے آ کر لپٹ گئی۔ چچی بھی بڑے پیار سے اسے ملی، بٹھا کر حال احوال پوچھا اور اپنے ہاتھوں سے خاصا پرتکلف کھانا تیار کر کے کھلا کے بھیجا۔ اس سڑیل سے بندے کے رویے کی تلافی اس کی امی نے کر دی تھی۔ سبین ان کے رویے سے بہت متاثر ہوئی۔ اس وقت وہاں تو کوئی ذکر نہیں کیا، پر جب ہنیا کو نیچے آ کر ساری تفصیل سنائی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوہ، تو تم نے بھی دنیا بھر سے ناراض بندے سے ملاقات کا شرف حاصل کر لیا۔ سبین خاموش ہو گئی تھی۔ آج اچانک اسے اس بندے کا خیال آیا تو ہنیا سے پوچھ بیٹھی، کون ایان کا پوچھ رہی ہو؟ ہنیا نے ذرا کی ذرا رک کر اس سے پوچھا تو سبین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پتہ نہیں بھائی، جہاں تک میں اسے سمجھ پائی ہوں وہ چچا کے رویے سے شاکی ہے۔ جو چچا سے بلا وجہ ہی اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں اور چچا کے اس رویے کی وجہ سے ہی اس کا مزاج ایسا اکھڑا سا ہو گیا ہے۔ تمہارے چچا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سبین کی جاسوسانہ رگ بھڑک اٹھی۔ امی بتاتی ہیں کہ چچی شروع سے چچا کی منگیتر تھی، چچا زاد بھی تھی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد انہی کے گھر پلی بڑھی۔ چچا کو بھی ان سے شادی پر کوئی خاص اعتراض نہیں تھا۔ میرے ابو جی نے امی سے پسند کی شادی کی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب تک چچا میری روبی خالہ سے نہیں ملے تھے۔ پتہ نہیں ان کو روبی خالہ کی کس ادا نے متاثر کیا کہ بچپن کی منگیتر کو چھوڑ کر ان سے شادی پر بضد ہو گئے۔ ابو کو یہ بات پسند نہیں آئی کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ چچی جو کہ چچا کی منگیتر تھی ان کے انکار اور روبی خالہ سے شادی سے بہت ہرٹ ہوں گی۔ ایک ہی گھر میں رہنے کے باعث ابو کو چچی سے ایسا ہی لگاؤ تھا جیسے ایک بہن سے ہوتا ہے۔ پھر دادی کی وفات کے بعد وہی گھر کے بڑے تھے سو انہوں نے چچا کی یہ خواہش ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرے روبی خالہ بھی اپنی کسی کزن میں انٹرسٹڈ تھیں سو بات نہ بن سکی۔ ابو نے بہت دباؤ ڈال کر چچا کی شادی چچی سے کر دی اور امی پر زور دیا کہ روبی خالہ کی بھی شادی جلد کر دی جائے۔ چچا کی بھی شادی ہو گئی، روبی خالہ بھی بیاہ کر کینیڈا چلی گئیں، پر شادی کے بعد چچا چچی کو وہ مقام نہ دے سکے جو کہ ان کا حق بنتا تھا۔ اسی سلسلے کو دراز کرتے ہوئے انہوں نے اوپر والے پورشن کا الگ نیچے سے راستہ بنوایا اور ابو سے تعلقات قطع کر لیے۔ ابو کے لاکھ منانے پر بھی ان کے دل سے یہ بات نہ نکل سکی کہ اگر ابو چاہتے تو ان کی خواہش پوری کر سکتے تھے۔ چچی کو ابو نے بہن مانا تھا اور نبھایا بھی۔ چچا کی غیر موجودگی میں کئی بار ابو اور امی چچی سے مل کر آتے، انہیں تحائف دے کر آتے، پر ہم لوگ کبھی اوپر گئے نہ، ایان کبھی نیچے آیا۔ پھر آگے کا حال تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ خود ساختہ ناراضی کیسے ختم ہوئی اور اب سب تمہارے سامنے ہے۔ اس نے سبین کو پوری تفصیل کہہ سنائی۔ مجھے سارا قصور تمہارے چچا کا لگ رہا ہے، ویسے تم لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے ان کا؟ سبین نے تجسس سے پوچھا۔ مجھ سے اور ثانی سے تو بے حد پیار کرتے ہیں، فرمائشیں کر کر کے کھانے بنواتے ہیں۔ ایک دن کا ناغہ ہو جائے تو یا تو فون کر کے ہمیں بلا لیتے ہیں یا خود ہی نیچے آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی چچی ہیں، بے حد نرم خو، محبت کرنے والی، پر ان کا بیٹا نہ جانے کس پر چلا گیا ہے۔
ہنیا نے منہ بنا کر کہا۔ ویسے ہنیا، مجھے قصور تمہارے کزن کا بھی نہیں لگتا، ایسے ماحول کے بچے اس قسم کی سائیکی ہو جاتے ہیں، سبین نے ایمانداری سے تجزیہ کیا تھا۔ چھوڑو بھی اس قصے کو، احمد نہیں آیا ابھی تک، امی کو کال کیے ہوئے 20 منٹ ہو گئے اور احمد کا نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ ہنیا نے پریشانی سے اپنی کلائی پر بندھی نفیس سی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ اسی پل اسے احمد کا سیل پر ٹیکسٹ موصول ہوا کہ وہ گیٹ سے باہر آیا ہوا ہے۔ وہ بھی باہر نکل آئے۔ اس نے سبین کو احمد کے آنے کا بتایا اور خود تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر آ گئی، جہاں گاڑی سے ٹیک لگائے احمد اس کا منتظر تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ فرنٹ سیٹ پر آ گئی۔ احمد 5 منٹ کے لیے دی رائزنگ سن کے آفس کے سامنے گاڑی روکنا، میں یہ آرٹیکل دے آؤں، کل سے ایڈیٹر کے کتنے ہی فون آ چکے ہیں، بائی ڈاک لیٹ ہو جائے گا۔ اس نے بیگ میں سے فولڈ کیے ہوئے کچھ کاغذات نکالے، ان کو لفافے میں ڈالا اور اسے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ تمہیں نہیں لگتا ہنی، تم نے اپنی مصروفیات کا دائرہ بڑھا کر خود کو ہم سے بہت دور کر لیا ہے؟ ایک نظر اس پر ڈال کر احمد نے توجہ دوبارہ سامنے کی طرف مرکوز کی۔ کیوں بھائی، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ میرا MSc کا فائنل ہے، PhD میں ایڈمیشن کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑ رہی ہے۔ جہاں تک لکھنے کی بات ہے تو اسے میرا شوق سمجھ لو، باقی ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے کہ میں دنیا سے بالکل کٹ گئی ہوں۔ گھر کے کام کاج بھی کرتی ہوں، کہیں ضروری آنا جانا تو بھی ٹائم نکال ہی لیتی ہوں۔ اس کا ثبوت اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ اس وقت تمہارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں۔ اچھا بابا، تم جیتی میں ہارا، اس نے اخبار کے دفتر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ ہفتہ وار تعطیل کے سبب آج امی نے ایان کو زبردستی اپنے آگے بٹھا رکھا تھا اور زبردستی اس کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ ایان کو امی کے ہاتھوں کی نرمی اور ہلکا ہلکا مساج اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے سر پورا امی کی گود میں ڈال دیا۔ ابا پاس ہی پڑی کرسی پہ بیٹھے صبح کے اخبار کی شہ سرخیاں ملاحظہ کر رہے تھے۔ جب ہی نیچے والا زینہ طے کرتی وہ اوپر چلی آئی۔ ہاتھ میں پلیٹ تھی جو کہ رومال سے ڈھکی ہوئی تھی۔ آج میں نے اپنے ہاتھوں سے پوریاں اور چنے کی ترکاری بنائی تھی ناشتے کے لیے، تو سوچا چچا اور چچی کو بھی ٹیسٹ کراؤں۔ سلام کے بعد خوشگواری سے کہتی وہ ابا کے پاس پڑی دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ واہ بھائی، بہت خوب، ہماری بیٹی نے بنایا تو بہت اچھا ہوگا۔ اگرچہ ہم ناشتہ کر چکے ہیں، پر چونکہ ہماری بیٹی نے بنایا ہے تو ہم ضرور کھائیں گے، ابا نے خوش دلی سے کہتے ہوئے پلیٹ پر سے رومال اٹھایا، جبکہ ایان جو سکون سے آنکھیں موندے بیٹھا تھا کی پیشانی پر ناگواری سے کئی شکنیں ابھر آئیں۔ والد محترم، جن کی زبان گھر کے افراد کے لیے ہر وقت انگارے اگلا کرتی ہے، اب کیسے شہد سا میٹھا بول رہے ہیں۔ دل ہی دل میں تلملاتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ محترمہ، یہ اوٹ پٹانگ چیزیں لانے سے پہلے اتنا سوچ لیا کریں کہ آپ کے چچا محترم دل کے مریض ہیں اور معمولی سی بے احتیاطی بھی ان کی طبیعت کی خرابی کا باعث بنتی ہے۔ آپ تو یہ محبتیں جتا کر اپنے گھر کو سدھاریں گی، پیچھے بھگتنے والے جانے۔ ابا کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، سو کھڑے ہوتے ہی روئے سخن اس کی جانب موڑا اور اخبار پر سرسری نظر ڈالتی ہنیا کو ہی لتاڑ ڈالا، جس کا رنگ ایک لمحے کو پھیکا پڑا، لیکن جلد ہی اس نے خود کو کمپوز کر ڈالا۔ تمیز سے بات کرو ایان، بہن ہے تمہاری، امی نے تادیبی انداز میں کہا۔ یہ میری بہن نہیں ہے، صرف ابا کی بھتیجی ہیں بس، کہتے ہی وہ سرخ چہرہ لیے وہاں سے جانے لگا۔ جب اس نے ابا کو امی پر برستے سنا، یہ تربیت کی ہے تم نے جاہل عورت اپنی اولاد کی، جسے اتنی بھی تمیز نہیں کہ گھر آئے مہمان سے کیا سلوک کرتے ہیں۔
وہ زور سے چلائے۔ اس نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ بس کر دیں چچا، ایان واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا، مجھے ہی خیال کرنا چاہیے تھا۔ اس کی صلح جو آواز اسے مزید غصے میں مبتلا کر گئی۔ وہ درمیان میں پڑی چیزوں کو ٹھوکر مارتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ پتہ نہیں کیوں بہت بار نہ چاہتے ہوئے بھی امی پر ابا کے عتاب کا سبب وہی بن جاتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کوسا اور اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر جب وہ واش روم سے باہر آیا تو کمرے کو طائرانہ انداز سے دیکھتی ہنیا کو دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی۔ مسٹر ایان، اپنے آپ پر اتنا ضبط میں نے آج تک نہیں کیا جتنا تمہاری وجہ سے مجھے اپنی طبیعت کے خلاف کرنا پڑا۔ پہلی بات، چچا کی طبیعت کا تم سے بہتر مجھے پتہ ہے، کیونکہ 3 ٹائم کی دوائیں انہیں میں ہی آ کر کھلاتی ہوں، تو اس بات سے بھی یقیناً بے خبر نہیں ہوں کہ زیادہ آئلی چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھ کر ہی میں کم مسالے اور کم گھی والی چیزیں الگ سے بنا کر ان کے لیے لائی تھی، کیونکہ پچھلی اپائنٹمنٹ پر ڈاکٹر کے پاس میں ہی ان کے ساتھ گئی تھی اور ڈاکٹر کی ہی ہدایت تھی کہ وہ اب بہتر ہیں، معمول کی غذا لے سکتے ہیں۔ آپ کو ان سب باتوں کا پتہ نہیں، کیونکہ دن کا بیشتر حصہ آپ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں۔ سو بے فکر رہیں کہ محبتیں جتانے کے بعد اپنے گھر سدھارنے کی بجائے اگر خدا نخواستہ ان کی طبیعت گڑبڑ ہوئی تو میں ہی سنبھالوں گی۔ ایان کو بولنے کے لیے پر تولتا دیکھ اس نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ تیسری اور سب سے اہم بات، میں آپ کی بہن نہیں ہوں، تو مجھے آپ کو بھائی بنانے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے، نہ ہی ایسی کوئی خواہش رکھتی ہوں۔ سب سے آخری اور اہم بات، مجھے نہیں پتہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن باپ بیٹے کی سرد جنگ میں اگر پس رہی ہیں تو چچی جان، کبھی ان کے بارے میں بھی سوچ لینا جو پہلے شوہر اور اب بیٹے کے مزاج کے رنگ سے خوف کھانے لگی ہیں۔ یہ ساری باتیں میں تمہیں اس وقت بابر کرا دیتی، لیکن ایسا کرنے میں تمہارا خوف یا رعب ہرگز نہیں تھا، بلکہ مجھے پتہ تھا کہ چچا کا سارا نزلہ چچی پر گرے گا، اس لیے ابھی تک کرنے کی زحمت کرنی پڑی۔ مجھے امید ہے آئندہ میرے بارے میں اپنی کوئی بھی قیمتی رائے دینے سے پہلے کچھ سوچ لیں گے۔ غصے میں کہی اس کی ایک ایک بات کا جواب دیتی وہ نہ صرف جا چکی تھی بلکہ اسے آئینہ بھی دکھا گئی تھی کہ ابا سے ان کے تلخ رویے کے باعث ان سے عناد رکھنے والا نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی حد تک خود بھی ان کے رنگ میں رنگ چکا تھا۔ اف، جھنجھلا کر اس نے اپنے بال نوچے اور تھک کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ابھی امی کی ناراضی بھی جھیلنی باقی تھی اور انہیں منانا بھی تھا۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھا اور کمرے سے باہر چلا آیا۔ امی آج خلاف معمول کچن کی بجائے اسے اپنے کمرے میں ملی، جبکہ ابا شاید گھر پر نہیں تھے۔ کیا کر رہی ہیں؟ اس کا لہجہ بے حد دوستانہ تھا۔ امی جو شاید الماری کی ترتیب درست کر رہی تھی نے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ ناراض ہونے والا کام صرف والد محترم کے لیے چھوڑ دیں، ان پر سجدہ بھی ہے۔ آپ تو بس ہنستی مسکراتی محبت سے پیش آتی ہی اچھی لگتی ہیں۔ پیچھے سے آ کر لاڈ سے ان کی گردن کے گرد بازو حمائل کر کے اس نے کہا، بس بس رہنے دو ایان، تمہارے ابا کا تو نام بدنام ہے، تم کچھ کم ہو ان سے۔ کیسا رویہ تھا تمہارا صبح اس بچی کے ساتھ؟ وہ تو طبیعت کی بھلی مانس ہے جو چپ کر گئی، ورنہ ایسی بے عزتی کے بعد کون ٹھہرنا گوارا کرتا ہے کسی کے گھر؟ اس کے ہاتھ پیچھے جھٹک کر امی نے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ بچی بیچاری چپ نہیں رہی امی، بلکہ مجھے اچھی سنا گئی ہے، اس نے دل میں سوچا، لیکن چونکہ اپنی غلطی کا احساس تھا سو جب بولا تو اس کا لہجہ خاصا معذرت لیے ہوئے تھا۔ اچھا اب آپ تو اپنی ناراضی ختم کریں، معافی مانگ لوں گا آپ کی چہیتی سے۔
ہاں تو مانگنی بھی چاہیے نا، کتنے ہی کام ہیں جو اس نے بغیر کہے اس گھر کے سنبھال رکھے ہیں۔ اپنا گروسری کا سامان لینے جائے گی، ہمارا بھی پوچھ کے لے آئے گی۔ تمہارے ابا کی جب سے طبیعت خراب ہوئی ہے، ان کی دوائیاں، ڈاکٹر سے چیک اپ اور تو اور بل بھی وہی بھر کے آتی ہے۔ آخری بار تمہیں پتہ ہے اپنے ابا کو ڈاکٹر کے پاس کب لے کر گئے تھے؟ تم 7 ماہ پہلے۔ پتہ نہیں کہاں رہتے ہو، کس دنیا میں رہتے ہو۔ یونیورسٹی سے آ کر یا تو کمرے میں بند یا دوستوں سے ملنے جاتے ہو تو وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہو۔ امی نے وہ کلاس لی اس کی جو آج تک نہ لی تھی۔ اپنی ساری کوتاہیاں جانتا تھا، سو چپ کر کے بیٹھا رہا۔ واقعی ابا کو نیچا دکھانے کے چکر میں وہ کئی ایسے کام کر چکا تھا جو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ابا کا رویہ امی کے ساتھ اگر ایسا تھا تو وہ ان کو یہ احساس مثبت طریقے سے بھی دلا سکتا تھا۔ اس نے تو سرے سے ان سے غفلت برتنی شروع کر دی تھی، اور تو اور ان کی طبیعت کی طرف سے بھی، خصوصاً تایا کی فیملی کے ساتھ دوبارہ مراسم بحال ہونے کے بعد تو زیادہ لاپرواہ ہو گیا تھا۔ ایک اولاد ہونے کا فرض بھول گیا تھا وہ۔ دل میں خود کو سرزنش کرتے اس نے امی سے ایک بار پھر معذرت کی۔ ٹھیک ہے، اب شام کو کہیں نکل مت جانا، تمہارے تایا نے شام کے کھانے پر بلایا ہے سب کو، ہمارے ساتھ ہی چلنا۔ کتنی دفعہ وہ لوگ آئے یہاں، ہم گئے ان کے ہاں، ایک بار بھی تم نے ادھر قدم نہیں رکھا۔ بھائی صاحب الگ پوچھتے ہیں، بھابھی الگ، تمہارے ابا بیچارے کبھی کوئی بہانہ بناتے ہیں، کبھی میں کوئی بات بنا لیتی ہوں تمہاری غیر موجودگی کے حوالے سے۔ اب تو وہ لوگ بھی سمجھ گئے ہیں تمہارے گریز کو، لیکن پھر بھی اعلیٰ ظرفی ہے ان کی جو جتایا کبھی نہیں۔ ثانی بیچاری جب آتی کہتی ہے، چاچی اللہ نے ہمیں بھائی نہیں دیا۔ جب بھی گھر میں ایسی کوئی بات میرے منہ سے نکلی، امی اور ابا دونوں ہی ٹوک کر کہتے ہیں، ایان ہے نا، یہ کیسے بھائی ہیں چچی جو ایک بار بھی ہمارے گھر نہیں آئے۔ اپنے گھر پر جب بھی ملے ان کی تیوری کے بل سلام کے علاوہ کسی اور بات کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ امی آج چونکہ فراغت سے تھی سو اچھی طرح سے اس کے ناروا رویے کا احساس دلایا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو واقعی وہ کوئی بہانہ بنا کر نکل جاتا، پر اپنی کوتاہیوں کا احساس تھا، سو شام کو امی اور ابا کے ساتھ ہی تیار ہو کر نیچے پہنچ گیا۔ ابا کی آنکھوں میں بھی خوشی اور طمانینت کا تاثر نظر آیا تھا، پر منہ سے کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ تایا اور تائی کافی تو پاک سے ملے، پاس بٹھا کر تایا اس سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتے رہے، اس کی تعلیم، رجحانات، آگے کے پلانز کے حوالے سے۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب تایا کے متاثر کردہ لہجے اور محبت کے زیر اثر وہ ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں اور خواہشات شیئر کرتا چلا گیا۔ سامنے بیٹھے صوفے پر ہنیا ابا سے شاید سیاست پر کوئی مسئلہ چھیڑے بیٹھی تھی۔ امی اور تائی بھی وہیں بیٹھی کوئی گھریلو ٹاپک ڈسکس کر رہی تھی، جبکہ تایا کے پاس بیٹھی ثانی خاموشی سے تایا کی اور اس کی گفتگو بڑے انہماک سے سن رہی تھی۔ اللہ ایان بھائی، آپ تو بہت اچھے ہیں، بلکہ میرے بھائی ہوتے ہیں۔ میں خواہ دوسروں کی غلط اطلاعات پر آپ سے ڈرتی رہی، ثانی نے کہا تو جہاں وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے وہیں ایان بھی بے ساختہ مسکرا دیا۔ ویسے ثانی، کیا تم بتاؤ گی کہ کن لوگوں کی اطلاع پر تم نے مجھے اتنا خون خوار سمجھ کر بات ہی نہیں کی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو ثانی معنی خیزی سے ہنیا کی طرف دیکھ کر مسکرا دی اور بولی، چھوڑیں بھائی، لوگوں کا کیا ہے، اڑاتے ہی رہتے ہیں، اس نے کہا اور ادھر ادھر باتوں میں مصروف ہو گئی، جبکہ ہنیا ثانی کی بات سن کر بھی بغیر کوئی تاثر چہرے پر لائے صوفے پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کھانا لگواتی ہوں، اس نے تائی سے کہا، جنہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابا کے چہرے پر نرم سا تاثر کتنا بھلا لگ رہا تھا۔ ثانی کی کسی بات کا جواب دیتے ایان نے ابا کو دیکھ کر سوچا۔ تھوڑی دیر بعد ہنیا نے کھانا لگ جانے کی اطلاع دی۔ کھانا بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ مجموعی طور پر اسے
اپنا وہ تاثر زائل ہوتا ہوا معلوم ہوا جو تایا کی فیملی کے حوالے سے اس کے ذہن میں تھا۔ اس پورے دورانیے میں ایک دو بار ہی تھا جو اسلام کے بعد نو لفٹ کا بورڈ لگائے پورے دورانیے میں ایک ہنیہ تھی جو اسلام کے بعد نو لفٹ کا بورڈ لگائے رہی۔ ثانی کو تو گھر واپس آنے تک وہ پکی بہن بنا چکا تھا اور اگلے ویکنڈ پر آئس کریم کھلانے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ایک خالص محبت بھرے گھریلو ماحول میں وقت گزار کر اس نے بہت خوشی اور سکون محسوس کیا تھا۔ صبح ناشتے پہ بھی اس کا موڈ خوشگوار ہی رہا۔ امی سے تو معمول کی بات چیت رہی، ابا کو بھی اس نے ایک دو بار مخاطب کیا جو کافی عرصے سے وہ چھوڑ چکا تھا۔ الوینا سے ملا تو اسے بھی اس کے مزاج کی یہ تبدیلی فوراً پتہ چل گئی اور خوشگوار حیرت بھی ہوئی۔ آج ایسا کون سا قارون کا خزانہ مل گیا ہے مسٹر ایان کو جو کھلے کھلے سے نظر آ رہے ہیں۔ وہ خوشبوئیں بکھیرتی لہراتی اس کے پاس چلی آئی۔ 2 ماہ بعد ان کے فائنل ایگزامز تھے تو آج کل کم ہی کلاسز ہو پاتی تھی، سو آج اس ہفتے میں وہ دوسری بار ملاقات کر رہے تھے۔ لڑکیوں سے ہمیشہ دور رہنے والے ایان کو طرح دار اور خوبصورت سی الوینا میں نہ جانے کیا پسند آیا تھا کہ ان 2 سالوں میں ان کی دوستی تیزی سے پروان چڑھی تھی، اور اب ان کے روابط دیکھ کر لگتا تھا کہ دوستی سے آگے وہ اس رشتے کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں۔ موڈ خراب ہو تب بھی تمہیں برا لگتا ہے اور آج موڈ فریش ہے تو بھی وجہ پوچھ رہی ہو۔ وہ مسکرایا۔ خدا کے لیے اب اس بات کا برا مان کے اپنے پہلے والے موڈ میں مت چلے جانا، پہلے ہی میں بہت برداشت کر چکی ہوں۔ الوینا بھی اس کے پل میں تولا پل میں ماشا والے بدلتے موڈ سے خائف رہا کرتی تھی، اس لیے ہاتھ جوڑ کر بولی تو ہمیشہ مسکرا دینے والا ایان کھلکھلا کر ہنس دیا، جبکہ الوینا حیرت سے بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی۔ رکو ایان، مجھے اپنے آپ کو چٹکی کاٹ کر یہ یقین کر لینے دو کہ یہ میرا کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے۔ اس نے رک کر باقاعدہ خود کو چٹکی کاٹی۔ آج تمہارے اس موڈ کو سیلیبریٹ کرنے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں جہاں ہم کھانا کھائیں گے اور میں تمہیں اپنی پسند کی آئس کریم کھلاؤں گی۔ اچھی زبردستی ہے بھائی تمہاری پسند کی، کیوں؟ میری پسند کیوں نہیں؟ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا۔ کیونکہ آج مجھے لگ رہا ہے جیسے میں جو کچھ کہوں گی تم مان جاؤ گی، الوینا نے اترا کے کہا تو وہ جواب دینے کی بجائے صرف مسکرا دیا۔ چند ہی لمحوں بعد گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ یونیورسٹی روڈ پر سے گزرتے ہوئے اسے ایک گاڑی کا بونٹ کھولے کھڑی لڑکی پر ہنیہ کا گمان ہوا تو تصدیق کی خاطر گاڑی کی سپیڈ آہستہ کی اور پھر بے اختیار پاؤں بریک پر جا پڑے۔ کیا بات ہے، گاڑی میں کوئی فالٹ ہو گیا ہے کیا؟ آ جاؤ میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں، پھر گاڑی آ کر لے جاؤں گا۔ اس نے سر باہر نکال کر دوستانہ انداز میں کہا تو الوینا کی پٹر پٹر کرتی زبان کو بریک لگے اور اس نے خاصی تنقیدی نظر سے سامنے کھڑی عام سی لڑکی کا جائزہ لیا جو کم از کم شکل و صورت میں تو ہرگز اس کے ہم پلہ نہیں تھی، پر ایان کا چلتی گاڑی روک کر اسے یہ آفر کرنا اسے کھٹک ضرور گیا تھا اور پیشانی پر کچھ ناگوار بل بھی آ ٹھہرے تھے۔ وہاں گاڑی کا بونٹ کھول کر خرابی کا کھوج لگاتی ہنیہ بھی جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ سرسری نگاہ فرنٹ سیٹ پر اس کے برابر بیٹھی نخریلی حسینہ پر ڈالی اور لسان سے گویا ہوئی، نہیں تھینکس، میں نے ابا کو فون کر دیا ہے، ڈرائیور ان کی گاڑی لے کر پہنچنے ہی والا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں اس وقت تک رک جاتے ہیں جب تک وہ آ نہیں جاتا، بلکہ تم بھی گاڑی میں آ جاؤ، اس طرح مناسب نہیں لگتا تمہارا یہاں کھڑا ہونا۔ اور ہاں، یہ میری کلاس فیلو ہیں الوینا، اور الوینا یہ میری چچا زاد ہیں ہنیہ۔ اس کو قطعی لہجے میں کہتے اس نے تعارف کی رسم گویا بھگتائی۔ السلام علیکم، خوشی ہوئی آپ سے مل کر، ہنیہ مسکرائی اور پھر سے ایان کی طرف متوجہ ہو کر بولی۔
आयान आप फ़िक्र ना करें, आपके यहाँ रुकने से पहले मेरे अब्बू के ड्राइवर से बात हुई है, वो मैकेनिक लेकर आ रहा है। अब तो यकीनन वो लोग पहुँचने वाले होंगे, आप प्लीज़ जाएं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो। ये कहकर पलट कर वो दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ी, बोनट बंद करके खुद गाड़ी के अंदर बैठ गई। गोया ये उस बात का इशारा था कि वो लोग अब जा सकते हैं। अयान को इस पल इस अनापरस लड़की पर ठीक ठाक गुस्सा आया और वो उसे बाजू से पकड़कर ज़बरदस्ती बिठा भी देता अगर जो अलवीना वहाँ मौजूद ना होती। दूसरे गाड़ी भी अलवीना की थी। वो बाइक पर यूनिवर्सिटी आया था और अलवीना की ज़िद थी कि गाड़ी पर जाया जाए, उसकी बाइक वहीं छोड़ दी जाए। लंच से वापसी में वो बाइक वहाँ से लेकर घर चला जाए। उसने एक नज़र अपने बराबर बैठी नागवार तासुरात चेहरे पर सजाए अलवीना पर डाली। अब चलना भी है या उसे ज़बरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाने का इरादा है। अलवीना की तंजिया अंदाज पर उसने एक गुस्से भरी नज़र हनिया पर डाली और तेज़ी से वहाँ से गाड़ी निकाल के चला गया। तुमने कभी अपनी इस कज़न का जिक्र नहीं किया। खाने के दौरान अलवीना ने सवाल किया। यान की खामोशी और हनिया से मिलने के बाद उसके बदल जाने वाले मूड ने अलवीना का दिल बहुत बुरा किया था। पहले हमारी फैमिलीज़ के दरमियान कुछ क्लैशेस थे तो आना जाना भी नहीं था तो क्या ज़िक्र करता, और अब वो टूटे हुए रिलेशंस इतने डेवलप हो गए कि तुम जैसे दुनिया से बेजार बंदे ने भरी सड़क पर गाड़ी रोककर उसे लिफ्ट भी ऑफ़र कर दी। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे घर की औरत रोड पर अकेली किसी मदद की मुंतज़िर थी और मैं अंधा बन के गुजर जाता वहाँ से। अलवीना का तंजिया लहजा उसे आग ही लगा गया। पर उसने तो तुम्हें हरी झंडी दिखा दी, वो भी उसी टोन में बोली। अलवीना, मुझे इस तरह की गुफ्तगू की आदत नहीं है, हमें अब चलना चाहिए। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। वेटर, बिल लाओ जल्दी, उसने वेटर को पुकारा। अयान, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर तुम टेम्पर लूज़ कर रहे हो, और बिल मैं पे करूँगी क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ लाई थी। अब क्या अयान ने उसकी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और वेटर के आते ही 2 बड़े नोट उसको पकड़ाए और अलवीना को देखे बगैर बाहर निकलता चला गया। बेइज्जती के एहसास ने अलवीना के खून में गोया शरारे भर दिए। आई हेट यू अयान, गुस्से में कहते उठकर वो बाहर निकली और गाड़ी में बैठकर गाड़ी को फुल स्पीड पर छोड़ दिया। यूनिवर्सिटी से अपनी बाइक लेने के बाद बहुत गुस्से में जिस वक्त वो घर पहुंचा, लाउंज में मज़े से उसे आरामदायक कंडीशन में बैठे चाय पीते देखकर नए सिरे से अपनी बेइज्जती याद आई। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैंने अगर बीच सड़क पर तुम्हें मुसीबत में खड़े देखकर हेल्प की ऑफ़र की थी तो कतन किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं तब भी करता जब तुम्हारी जगह कोई XYZ होती। उसने टेबल पर बाइक की चाबियां रखते दांत पीस कर कहा। चाय पीती हनिया ने अपने अज़ली तहम्मुल और सुकून से उसकी पूरी बात सही चाय का आखिरी घूंट पीकर कप टेबल पर रखा और बोली, मिस्टर अयान, मैं एक इंसान और एक लड़की हूँ और हमेशा अपनी यही हैसियत याद रखिए। खुद को कुछ समझने वाले लोगों में मेरा शुमार होता है, ना ही मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला हूँ। उस वक्त आप थे या आपकी जगह कोई भी XYZ मैं होता, मैं उसके साथ हरगिज़ नहीं जाती, क्योंकि मैं अब्बू से कहकर गाड़ी मंगवा चुकी थी और ये बात मैंने आपको उसी वक्त बता भी दी थी। लेकिन आपको बिला वजह गुस्सा करने और दूसरों पर गुस्सा निकालने का शौक़ है गालिबन, और उसका मुजाहरा भी मैं कई बार देख चुकी हूँ। मेरी मानिए तो अपनी ये आदत तर्क कर दीजिए, इससे दूसरे का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आप ज़रूर अपनी सेहत बिगाड़ लेंगे अगर यही हाल रहा तो। उसके इसी दो टोक अंदाज से अयान को चिढ़ थी। सिन्फ़ मुखालिफ से मिलने वाली तवज्जो और पजीराई ने उसे कदरे खुद पसंद बना दिया था। ऐसे में आम सी शक्ल और सूरत की ये लड़की
اس قسم کی توجہ دینا تو ایک طرف الٹا اس کی ذات کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیتی۔ ایسے میں وہ غصہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ ابا کی بھتیجی مائی فٹ دل ہی دل میں تلملاتا ہوا وہ وہیں صوفے پر ٹھہر گیا جہاں ابھی کچھ دیر قبل وہ برج زمان تھی۔ ارے ایان بھائی، آپ کب آئے اور اچھے وقت پر آئے۔ آج چچی اور میں سم تھنگ اسپیشل بنا رہے ہیں، پوچھیں تو بھلا کیا۔ اسے دیکھ کر ثانی خوشی سے بولی، اور یہ ہنی کہاں گئی؟ ابھی کہہ رہی تھی بھوک لگی ہے، کچھ بنا کے لاؤ میرے لیے۔ اب میں فٹافٹ یہ پکوڑے بنا کے لائی ہوں تو وہ غائب ہو گئی ہے۔ اس نے پکوڑوں کی پلیٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، میں تو خود ابھی آیا ہوں۔ اچھا آپ رکیں، یہ پکوڑے کھائیں، میں ہنی کو بلاتی ہوں۔ وہ تیزی سے نیچے جانے والا زینہ عبور کر گئی۔ ارے ایان، تم کب آئے بیٹا، کھانا لگا دوں؟ امی نے کچن سے آ کر اس سے پوچھا۔ اور یہ بچیاں کہاں چلی گئیں؟ انہوں نے ایان سے دریافت کیا۔ کھانا کھا کر آیا ہوں، اب تو ایک زبردست سی چائے پلوا دیں۔ صوفے پر مزید پھیل کر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، ہنی کے مزاج کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، اب بھی مجھے ڈانٹ کے بھگا دیا ہے کہ میرے سر میں درد ہے۔ جاؤ، مجھے تنگ مت کرو، میں نے نہیں کھانے۔ میں نے نہیں کھانے کوئی پکوڑے وکوڑے۔ ثانی منہ پھیلائے اوپر آئی تھی اور ساری بات بتائی۔ اس کے واقعی سر میں درد ہوگا، ورنہ وہ بلا وجہ غصہ کرنے والی بچی نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، پریشر کوکر کا چولہا بند کرو، میں ابھی آ کر مزید بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ جب ہماری ڈش بن جائے گی تب تم جا کر ہنیا کو بلا کر لے آنا۔ چچی نے ثانی کا موڈ ٹھیک کرنے کی غرض سے کہا تو وہ سر ہلاتی کچن کی جانب چلی گئی۔ منظر بدلتا ہے۔ اس مغرور اور گھمنڈی شخص کو اس وقت تو منہ توڑ جواب دے کر چلی آئی تھی، پر اب وہ رہ کر اس کی باتیں یاد کر کے اسے غصہ آئے جا رہا تھا، اور اسی موڈ کے زیر اثر اس نے بڑے پیار سے اسے بلانے کے لیے آنے والی ثانی کو بھی جاڑ دیا تھا۔ کتنے پیار سے اسے بٹھا کر وہ اس کے لیے پکوڑے بنانے میں مصروف تھی۔ اسے افسوس سا ہوا کیونکہ اس نے اسے ڈانٹ کر بھیج دیا، کوئی معقول بہانہ کر لیتی۔ اس کشمکش میں اسے افسوس ہوا کیونکہ اس نے ڈانٹ کر بھیج دیا، کوئی معقول بہانہ کر لیتی۔ اسی کشمکش میں تھی کہ دروازے پر دستک دے کر احمد چلا آیا۔ اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ ارے احمد، تم کیسے راستہ بھول پڑے؟ جب سے ماموں کے ساتھ اس نے اپنا آفس جوائن کیا تھا بہت کم شکل دکھاتا تھا۔ ڈیئر ہنی، ہم تو پھر بھی کبھی کبھار راستہ بھول پڑتے ہیں۔ تمہیں تو جب سے اپنے چچا کی فیملی ملی ہے ان کو ہی پیاری ہو گئی ہو۔ فون کرو تو جواب ملتا ہے چچا کے گھر ہوں، چچا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آئی ہوں۔ گھر آؤ تب بھی یہی پتہ چلتا ہے چچی کے ساتھ بازار گئی ہے، چچا کو بریانی دینے گئی ہے۔ آج تو میں ارادہ کر کے آیا تھا کہ آج بھی تم گھر پر نہ ملی تو میں نے تمہیں ان کے گھر جا کر پکڑ لینا ہے۔ اس کے جلے کٹے انداز پر ہنیا بے ساختہ ہنس پڑی۔ تم جیسا کول مائنڈڈ بندہ بھی غصہ کر سکتا ہے، امیزنگ، وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں تو غصے والی بات ہوگی تو غصہ تو آئے گا نا۔ ٹیبل پر پڑی اس کی بکس کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ چائے پیو گے یا کچھ اور؟ اور مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، چائے پھپھو کو کہہ آیا ہوں، اور تم بیٹھو ذرا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے سنجیدگی سے کہا تو ہنیا بھی اس کی سنجیدگی پر ٹھٹک گئی۔ مما اور پاپا آج کل میری شادی کے سلسلے میں سرگرم ہیں، اور مما تو اس سلسلے میں آنا بھی چاہ رہی تھی یہاں، لیکن میں پہلے تمہاری رائے لے لینا چاہتا تھا۔ ایکچولی میں اپنے لائف پارٹنر کا اپنے ذہن میں جو خاکہ بنا رکھا ہے
तुम इस पर पूरा उतरती हो। अब आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन तुम्हारी हाँ या ना से वो जो दोस्ती का खूबसूरत सा रिलेशन हमारे दरमियान है, तुम यकीन रखना इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसने रोक दिया। हाँ, इतनी जल्दी नहीं है, तुम 2-3 दिन बाद मुझे सोचकर जवाब देना। फिर मौजू बदलते हुए कहा, ये सानी नज़र नहीं आ रही, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं आऊँ और वो इतनी देर गायब रहे। शायद घर पर नहीं है। हाँ, आजकल उस पर मुख्तलिफ रेसिपीज़ ट्राई करने का शौक़ तारी है, और हमारी चच्ची माशाल्लाह कुकिंग में एक्सपर्ट हैं, तो वो आज भी किसी डिश की शामत लाने के सिलसिले में वहीं पाई जाती है। बल्कि थोड़ी देर पहले तक मैं भी उधर ही थी, तुम्हारे आने से कुछ देर कबल ही नीचे आई हूँ, उसने तफसील बताई। वैसे सुना है तुम्हारे कज़न खासी डैशिंग पर्सनैलिटी रखते हैं, कभी मुलाकात नहीं हुई मौसूफ से। चाय के घूंट लेता वो बोला, मूडी से हैं चचा चच्ची की नेचर से बिल्कुल मुख्तलिफ, हमसे भी बहुत कम मुलाकात हो पाती है। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ मामू जी और मुमानी कैसी हैं? उनको भी ले आते, बहुत दिन हो गए उनसे मिले। वो बात बदलते हुए बोली, सानी तो दो बार फुप्पो के साथ चक्कर लगा चुकी है, लेकिन दुनिया चूँकि तुम्हारे कंधों पर चल रही है, सो तुमको ही टाइम नहीं मिल पाता हमारे आने का। अच्छा बाबा, प्रॉमिस कि नेक्स्ट वीक तक ज़रूर चक्कर लगाऊंगी, उसने हंसते हुए कहा। अच्छा अब उठो, खाने का वक्त हो गया, खाना खा कर जाना। वो दोनों बाहर आ गए, जहाँ खाने की टेबल पर अम्मी और अब्बू उनका इंतज़ार कर रहे थे, जबकि सानी ताहाल ऊपर थी। मंजर बदलता है। अगले दिन हनिया अपने थीसिस में बुरी तरह मसरूफ़ थी जब सानी ने उसे अब्बू का पैगाम दिया कि वो उसे कमरे में बुला रहे हैं। वो फ़ौरन ही अब्बू के कमरे में चली आई। अम्मी भी इस वक्त वहाँ मौजूद थी। आपने बुलाया अब्बू? उसने पूछा। हाँ बेटा, आओ बैठो यहाँ। वो उनके पास बैठ गई। तुम मेरी बहुत प्यारी बच्चियाँ हो। मेरी बहुत सी जिम्मेदारियाँ ऐसी थीं जो तुमने बांट कर मुझे सुख दिया। तालीमी मदारिज हों या घरेलू मामलात, मेरे अल्लाह का मुझ पर लाख करम है कि तुम दोनों ने मुझे मायूस नहीं किया। हनिया मुंतज़िर नज़रों से अब्बू को देख रही थी, जैसे जांच रही हो कि ये तमहीद किस सिलसिले में है। तुम्हारे चचा की तबीयत, उनका मिजाज, खुद साख्ता नाराज़ी का एक तवील अरसा, और इस तमाम अरसे में भाई की नाराज़ी पे मेरी परेशानी तुमसे कुछ छुपा हुआ भी नहीं है। बेटियों की ज़िंदगियों में जल्द या बदेर मरहला आता है जब उनको वालिदैन का घर छोड़कर अपने असली घर जाना पड़ता है, मतलब ससुराल। अब्बू नम आंखों से मुस्कुराए तो बात कुछ समझ में आने पर हनिया चौंक कर सीधी हो बैठी। तुम्हारे चचा ने अयान के लिए तुम्हारे रिश्ते की बात की, और तुम्हारे मामू भी अहमद के लिए सरसरी तौर पर कह चुके हैं। अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर कुछ नहीं कहा, हम दोनों ने तुमसे राय लेने के बाद ही किसी हतमी फ़ैसले का सोचा है, मगर खूब सोच समझ लो, फिर अपनी अम्मी को बता देना। अब्बू ने गेंद उसके कोर्ट में डालकर उसे जाने को कहा तो वो उठ खड़ी हुई। एक नज़र पास बैठी अम्मी पर डाली तो कोई ख़ास तासुर ना पाकर वहाँ से अपने और सानी के मुश्तरका कमरे में चली आई। हकीकत ये थी कि उसने इन दोनों के मुतालिक कुछ इस अंदाज में नहीं सोचा था, ख़ास तौर पर अयान के मुतालिक तो बिल्कुल भी नहीं। दिल की बात होती तो फट से दिल के हक़ में फ़ैसला देती, क्योंकि जैसे वो मुंह पे खरी खरी सुना देने वाली थी, वैसे ही उसका दिल भी आईने की मानिंद शफाफ था। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर और किसी भी रिश्ते में मुनाफ़कत उसे सख्त नापसंद थी। सो उसे जो भी फ़ैसला करना था बहुत सोच समझकर और बहुत सारे हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर करना था। बहरहाल अहमद का पलड़ा कुछ इस हवाले से भारी लग रहा था कि वो उसके आदात और मिजाज के तमाम रंगों से वाकिफ़ थी, और एक दिन कबल ही उसके जज्बात से भी आगाह हो चुकी थी।
جبکہ دوسری طرف ایان اس کے ایک موٹی، خود پسند اور کس حد تک الجھی ہوئی شخصیت کی مانند لگا تھا۔ ایسے لوگ سمندر کی طرح ہوتے ہیں، تہ دھرتے، اپنے اندر بہت کچھ چھپا کر رکھنے والے۔ زندگی کے کس موڑ پر ان کے مزاج کے کس پہلو سے آشنائی حاصل ہو جائے کچھ پتہ نہیں، لیکن ابو اور چچا کے تعلقات کی تجدید اور چچا اور چچی کا اس سے بے لوث پیار اسے کسی انتہائی فیصلے سے روک رہا تھا۔ جہاں تک چچا کی نیچر کو وہ سمجھی تو وہ ایک جذباتی اور کسی حد تک شدت پسند انسان تھے۔ چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر لمحوں میں جذباتی فیصلہ کر لینے والے ان سے قطع تعلق اب کسی طور پر بھی ابو کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور مطمئن ہو گئی۔ 2 دن بعد امی نے جب اس کی مرضی کی بات دریافت کی تو اس نے سکون سے کہا تھا، امی میں سمجھتی ہوں انسان کی زندگی کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے اصل خیر خواہ ہوتے ہیں اور ہم سے کہیں زیادہ تجربات کی بھٹی میں سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں۔ سو شادی جیسا اہم فیصلہ ان کی مرضی سے کیا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، بعد میں جو کچھ ہو وہ پھر اپنے نصیب کی بات ہے۔ بیٹی کی بات پر امی نے تو ساتھ لگا کر اس کی پیشانی چومی تھی، جبکہ امی کے پاس کسی کام کے لیے آئے ابو بھی نم آنکھیں لیے اور بیٹی کی فرما برداری کا خوش کن احساس لیے وہیں سے پلٹ گئے تھے۔ اب اس کے ماں باپ اس کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتے اسے جی جان سے قبول تھا۔ سو اس طرف سے بے فکر ہو کر وہ اپنی پڑھائی میں جٹ گئی تھی۔ چھٹی والے دن وہ ٹی وی پر اپنا کوئی پسندیدہ پروگرام دیکھ رہا تھا جب امی نے حکم جاری کیا کہ نیچے جا کر ثانیہ اور ہنیہ کو بلاؤ، 2 دن سے نہیں آئی، وہ ان کے لیے ان کی پسندیدہ بریانی بنا رہی ہیں۔ امی کے کہنے پر وہ جزبز ہو کر اٹھ ہی گیا۔ ہنیہ تو اس دن والی مٹ پھیڑ کے بعد اسے نظر ہی نہیں آئی تھی۔ اس کے آنے جانے کے اوقات کو مد نظر رکھ کے ہی اوپر چکر لگا جاتی تھی، یہ امی کی زبانی پتہ چلتا رہتا تھا۔ ہاں ثانی آتی رہتی تھی اور اس سے ایان کی بھی گہری چھننے لگی تھی۔ وہ اس کی فرمائشیں پوری کر کے خوش ہوتا، اسے لگتا کہ جیسے واقعی وہ اس کی حقیقی بہن ہو۔ کبھی کبھار تایا کو بھی سلام کرنے چلا جاتا، ایسے میں یا تو وہ قصداً خود اس کے سامنے آنا گوارا نہ کرتی یا شاید حقیقت میں ہی مصروف ہوتی۔ خیر وہ سیر تھی تو ایان بھی سوا سیر تھا۔ اس نے اس کے اس پہلو تہی کا نوٹس بھی نہیں لیا۔ جس وقت زینہ اتر کر نیچے آیا سامنے کوئی نظر نہیں آیا، وہ ثانی کے کمرے کی جانب آ گیا۔ ادھ کھلے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اپنا نام سن کر اس کا ہاتھ وہیں فضا میں معلق رہ گیا۔ کیا ہے ہنی، صبح سے منتیں کیے جا رہی ہوں اوپر چلیں پر تمہیں نخرے سوچ رہے ہیں، اور کچھ دنوں سے میں فیل کر رہی ہوں جیسے تم ایان بھائی کو نظر انداز کر رہی ہو، کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں آرام سے میرے کہے بغیر چلی جاتی ہو، اور ذرا سی بھی ان کی موجودگی کا شبہ ہو تو کئی بہانے بنا کر رک جاتی ہو۔ کیا بات ہے، کوئی بات یا کوئی جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ ثانی کے پہلے جھنجھلاتی ہوئی پھر مشکوک تاثرات والی آواز آئی تو اس کا جواب سننے کے لیے ایان آگے بڑھ آیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے کڑوے کریلے بھائی سے لڑنے کی؟ امی ابو احسان انکل کی مسز کی عیادت کو گئے ہیں، گھر کیسے خالی چھوڑ کے جائیں؟ جیسے ہی وہ لوگ آئیں گے میں آ جاؤں گی۔ اس نے جیسے زچ ہو کر ثانی کے ذہن میں آیا شک رفع کرنے کی کوشش کی، جبکہ ثانی کی سوئی کریلے میں ہی اٹک گئی۔ کیا کہا ہنی، تم نے میرے اتنے سویٹ بھائی کو کڑوا کریلا؟ ثانی کی چیخ نما آواز آئی۔ ہاں تو کریلے جیسی خصوصیات رکھنے والے کو کریلا ہی کہا جائے گا نا؟ اس کی اطمینان بھری آواز پر ایان تلملا گیا۔
اپنے متعلق مزید گوہر افشانیاں برداشت کرنے کی بجائے اس نے اندر جانا ہی مناسب سمجھا اور دروازہ ہلکے سے بجاتے ہوئے کھنکار کر اندر چلا آیا۔ ثانی کے چہرے پہ تو گھبراہٹ پھیل گئی، لیکن اپنی کتابیں ادھر ادھر کرتی ہنیا کے چہرے پر وہی سکون تھا جو اس کا ازلی ساتھی تھا اور جو عموماً ایان کو غصہ دلانے کا باعث بھی بنتا تھا۔ تاہم دونوں نے اسے سلام کیا اور ہنیا نے بیٹھنے کو بھی کہا۔ نہیں شکریہ، امی نے بھیجا ہے مجھے آپ لوگوں کو لینے کے لیے۔ امی نے بھیجا ہے مجھے آپ لوگوں کو لینے کے لیے، کافی دفعہ فون کرنے کی کوشش بھی کر چکی ہیں پر آف جا رہا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں بھائی، پچھلے دنوں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے لائنز میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، میں آپ کے لیے چائے لاؤں؟ فون کا بتاتے ہوئے ثانی نے چائے کا پوچھا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے جیسے کچھ اخذ کرنا چاہا کہ وہ کچھ سن تو نہیں چکا۔ نہیں گڑیا، میں بس چلتا ہوں، پھر کسی وقت آؤں گا، آج تو تمہاری باری ہے، بھول گئی ہو آج ویکنڈ ہے؟ آئس کریم کا وعدہ تھا۔ قصداً مسکرا کر اس نے ثانی کی تسلی کراتے ہوئے اڑتی پڑتی ایک نظر اس پر ڈالی۔ ان دونوں کی گفتگو سے بے نیاز وہ ایسے ٹیبل پر رکھی بکس کی چھیڑ خانی میں مصروف تھی جیسے اس کے علاوہ یہاں کوئی ذی روح موجود ہی نہ ہو۔ ثانی کو جواب دیتے ہی وہ فوراً اوپر چلا آیا۔ خلاف توقع تھوڑی دیر بعد دونوں بہنیں اوپر آ گئیں۔ ثانیہ تو کچن میں اماں کے ساتھ مصروف ہو گئی، جبکہ ہنیا ابا کے ساتھ شطرنج کی بازی جما کر بیٹھ گئی۔ ایان نے خود کو اس ماحول میں مس فٹ فیل کیا اور بائک کی چابی اٹھا کر باہر آ گیا۔ الوینا کے ساتھ اس دن کے ہونے والے تلخ رویے کے باعث وہ بھی اس سے اکھڑی اکھڑی سی تھی، شاید ایان کی طرف سے کسی معذرتی پیش قدمی کی منتظر تھی، پر ایان کہاں ان باتوں پر توجہ دینے والا تھا۔ ایک دو دفعہ اس نے مخاطب کرنے کی کوشش کی پر اس کے روکھے رویے کے باعث اسے منانے کی بجائے خود ہی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ انہی دنوں ایگزام شروع ہو کر ختم بھی ہو گئے اور اس کا ارادہ چونکہ بزنس کی فیلڈ میں جانے کا تھا، سو رزلٹ آنے تک اس نے اپنے کلاس فیلو کے چچا کی فیکٹری کو جوائن کر لیا۔ اس کا نام تو علی کے ریفرنس سے آیا، مگر چونکہ اس فیلڈ کے حوالے سے وہ سنجیدہ تھا سو جلد ہی اس کا کام نظر آنے لگ گیا تھا۔ بہت دنوں کے بعد آج آفس سے آ کر وہ فراغت سے ٹی وی سے لطف اندوز ہو رہا تھا جب امی اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اسے فارغ اور خوشگوار موڈ میں دیکھ کر وہ بات بتائی جسے وہ سن کر اچھل ہی پڑا۔ کیا ابا نے مجھ سے پوچھے بغیر اپنی بھتیجی کے لیے رشتہ بھی بھیج دیا؟ میں پوچھتا ہوں ایسا کس کی اجازت سے کیا انہوں نے؟ آج کے ماڈرن دور میں تو لوگ لڑکیوں سے بھی ان کی مرضی کے متعلق جان کے بات کرتے ہیں، آپ لوگوں نے پوچھنا تو ایک طرف بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ 2 گز لمبی زبان کے سوا اور کون سی خصوصیت ہے اس پھلن دیوی میں؟ نہ شکل نہ عقل، امپاسبل امپاسبل۔ غصے سے چیخ کر اس نے کہا تو امی نے بے ساختہ اسے ٹوک دیا۔ بس کرو ایان، انکار کرنا ہے تو اپنے ابا کے سامنے کرو اور خام خواہ اچھی پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی کو اپنے ابا کی ضد میں مت گنواؤ، لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں بہتر ہے وہ بچی۔ اس کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ غصے میں ہی صحیح اوپر آتی ہنیا نے سنے اور شاید پہلی بار دل پر بھی لیا، کیونکہ نیچے جا کر وہ بے تحاشا روئی تھی۔ کیا شکل و صورت ہی کسوٹی ہوتی ہے انسان کو پرکھنے کی؟ اس کی قابلیت، تعلیم، سلیقہ، کردار اور شخصیت کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس نے ہمیشہ کردار اور عادات کو ترجیح دی تھی۔ شکل و صورت تو ان سب کے بعد کہیں آتی تھی، خود اعتمادی اس کی شخصیت کا حصہ تھی، پر آج اس خود اعتمادی میں بری طرح سے دراڑ ڈالی تھی ایان نے۔ ثانی کے اندر آنے پر وہ سوتی بن گئی تھی کہ اپنی انا اور بھرم ہی تو سب چیزوں سے عزیز تھا اسے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ایان کا موڈ خاصا بگڑا ہوا تھا۔ یہ چیک میں نے سائن کر دیا ہے، ایان کو بینک بھیج کر جتنے کام آئے
पैसे निकलवा लेना, निकाह के लिए जो ज़रूरी लवाजमात होते हैं बच्ची को साथ ले जाकर उसकी मर्ज़ी से ख़रीदारी कर लेना। हाँ मैं इंडिया तो दे ही चुके हैं भाई, बाकी मैं आज या कल उनसे मिलकर निकाह की तारीख़ ले लेता हूँ। शादी भी 1-2 माह में ही कर लेते हैं, तब तक हनिया भी पूरी तरह अपनी पढ़ाई से फारिग हो जाएगी। अब्बा ने अम्मी से ऐसे सुलह जो अंदाज में बात की जैसे कभी उनका मूड बिगड़ा ही ना हो, और चाय पीते अयान की चाय ने छलक कर उसके कपड़ों को दागदार किया ही उसे हल्का सा जला भी डाला। वो तो समझा था कि अम्मी ने अब्बा तक उसका इनकार पहुंचा दिया होगा, पर यहाँ तो वो दोनों शादी तक के प्रोग्राम बनाए बैठे थे। अम्मी आपने अब्बा को बताया नहीं कि मैंने आपसे क्या कहा था? अम्मी के उसके बिगड़े हुए तेवर देखकर अम्मी अंदर ही अंदर सहम गई और आंखों में इशारा भी किया कि कुछ मत कहो, क्योंकि अरसे बाद उनके मिजाजी ज़रा खुशगवार मूड में नज़र आए हैं। क्या कहा था बरखुरदार आपने अपनी अम्मी से? हमें भी तो पता चले। तुमने तो जब से दफ्तर संभाला है शक्ल देखने को तरस गए तुम्हारी हम। अब्बा का नरम अंदाज भी उसके बरम मिजाज पर असर ना डाल सका। मैंने अम्मी से कहा था कि आप अब्बा को मना कर दें, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी, आपकी भतीजी से तो हरगिज़ नहीं। उसने चबा चबा कर अपनी बात पूरी की, जबकि अम्मी बेबसी से कभी अब्बा को देखती तो कभी अयान को। कुछ लम्हे अब्बा उसे गुस्से से घूरते रहे, फिर जैसे गुस्सा जब्त करके बोले, क्यों, क्या खराबी है मेरी भतीजी में? सबसे बड़ी खराबी ही यही है कि वो आपकी भतीजी है। उसकी ये बात अब्बा को पूरी तरह सुलगा गई। भाई साहब के पास उसके बहुत से रिश्ते आए हुए हैं, वो तो मैं ही नहीं चाहता था कि इतनी अच्छी और सुलझी हुई बच्ची कहीं और जाए। मेरी भतीजी को तुम इनकार कर भी दोगे तो उसको तो अच्छा घर और कदरदान लोग मिल ही जाएंगे। तुम अपनी माँ की खैर मनाओ। तुम्हारे इनकार की सूरत में इस उम्र में मैं तुम्हारी माँ बेघर हो जाएगी, उसको तलाक दे दूंगा, ये बात अपने जहन में रख लो। अब्बा के हाथ भी उसके खिलाफ तुर्क का पत्ता आ ही गया था और उन्होंने उसे इस्तेमाल करने में देर नहीं की थी। अयान के कुछ कहने के लिए खुलते लब फड़फड़ा गए, जबकि अम्मी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और अब्बा वो जहरीले अल्फाज उनकी समातों में उंडेल कर जा चुके थे। ठीक है अब्बा, ऐसे तो ऐसे ही सही। जब आप मेरी माँ को मेरे खिलाफ मेरी कमज़ोरी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं भी आपकी भतीजी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करूँगा। दिल में मुसम्मम इरादा बांधते उसने खौफ व हैरत से चुप बैठी अम्मी को मुखातिब किया तो लहजा इन बहते पानियों जैसा रवां था जिसमें हज़ारों तूफ़ान छुपे हुए होते हैं। ठीक है अम्मी, मैं अब्बा की भतीजी से शादी के लिए तैयार हूँ, ठंडे ठार लहजे में कहता वो वॉलेट और गाड़ी की चाबी हाल में ही ऑफिस की तरफ से उसे गाड़ी भी मिल गई थी उठाकर बाहर निकलता चला गया। उफ, ये बेटा और बाप मिलकर मुझे पागल ही ना कर दिया, अम्मी ने सर थाम कर कहा। उसकी रजामंदी पाते ही अब्बा और अम्मी उसी शाम निचले पोर्शन में चले आए थे। खाना खाकर अब सब खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे, जबकि हनिया अभी अभी वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली आई थी। जब से पेपर से फारिग हुई थी किचन का चार्ज उसने अम्मी के हाथ से ले लिया था और आज भी दोनों बहनों ने मिलकर खाना बनाया था। चचा चची को चाय देकर वो अपना कप लेकर अपने कमरे में आ गई, जबकि सानी अभी तक सबके साथ ही थी। अयान को अम्मी ने फ़ोन कर दिया था, उसके आते ही वो यहाँ आ गई थी। अब खाना चूँकि सब खा चुके थे सो सानी ने अब उसे खाना निकाल कर दिया था। सुबह के बरक्स उसका मूड खुशगवार था। अम्मी अब्बा दोनों ने उसका मूड देखकर सुकून की सांस ली। दफातन फूली हुई सांस के हमरा सानी आई और धप से उसके बराबर आकर गिर गई। उफ हनी, एक बम्बास्टिक न्यूज़ लेकर आई हूँ, जल्दी पूछो क्या है। नहीं तो जल्दी पूछो क्या है, नहीं तो इस खबर के बोझ से मेरा पेट फट जाएगा, कहकर सानी खिलखिलाकर हंसी।
خوشی اس کے ایک ایک انداز سے حویدہ تھی۔ تمہیں تو دنیا کی ہر خبر ہی بمباسٹک لگتی ہے، سنا دو یہ بھی دیکھیں کیسی خبر ہے۔ رسالے کی ورق گردانی کرتے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس نے پوچھا۔ اف، ایک تو شادی بیاہ کے گیت بھی نہیں یاد۔ خیر وہ تو میں جلد یاد کر لوں گی، آخر کو گھر کی شادی ہے۔ اور ہنی، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کس فنکشن پر میں دولہا والی بنوں اور کون سے فنکشن پر دلہن والی۔ ثانیہ کی بے سروپا باتوں پر اس نے رسالہ رکھ دیا اور چونک کر پوری جی جان سے ثانی کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا مطلب، کس کی شادی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ واہ بھئی واہ، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ آپ کی اور ایان بھائی کی شادی جناب، نکاح سے لے کر ولیمے تک کے پروگرام بھی بن گئے، اور یہاں تمہیں رسالوں کی پڑی ہے۔ خوشی سے ثانی اور بھی بہت کچھ بتا رہی تھی، پر اس کا ذہن ایک ہی بات پر اٹک گیا، آپ کی اور ایان بھائی کی شادی۔ مجھے تو اس نے پہلے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا، تو کس چیز نے مان لینے پر مجبور کیا ہوگا؟ چچا نے سختی سے منوایا ہوگا، یا چچی نے محبت کا واسطہ دے کر۔ میرے ابو کو چچا کے دوبارہ روٹھ جانے کا ڈر نہ ہوتا، اور مجھے اپنے ابو سے بے حد درجہ محبت نہ ہوتی، تو تم دیکھتے کہ تم سے پہلے ہی تم جیسے مغرور اور خود پسند شخص کو میں ٹھکرا دیتی۔ پھر اس اذیت کا پوچھتی جو روح کو چیر ڈالتی ہے۔ چپ رہنے والی تو میں اب بھی نہیں ہوں ایان صاحب، اپنے ٹھکرائے جانے والے الفاظ کا بدلہ نہ لیا تو نام بدل دینا۔ متنفر سی دل ہی دل میں اس کو مخاطب کیے بظاہر ثانی کی طرف متوجہ تھی۔ آنے والے جمعے کی شب ان کا نکاح بھی ہو گیا اور دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ چچی تو بہت عرصے سے ہر کام ہر چیز میں اس سے مشورہ لیتی تھی، اب جب وہ بہو بن گئی تھی تو ان کا پیار اس کے لیے اور زیادہ ہو گیا۔ شادی کی تیاریوں میں یہ 1.5 ماہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ زیادہ تر شاپنگ کے لیے امی، چچی اور وہ خود ہی جاتی، پر جس دن ایان جاتا اس دن وہ ساتھ جانے سے گریز کرتی۔ ثانی اس کی کمی پوری کر دیا کرتی تھی۔ سبین بھی اکثر آ کر شریک ہو جاتی، اب تو وہ بھی ایان کے متاثرین میں شامل تھی، اس کے پچھلے رویے کو بھلا کر۔ احمد نے بہت دل سے اس کے نکاح کے بعد فون پر مبارکباد دی تھی، خود وہ آج کل آفس کے کام کے سلسلے میں 2 ماہ کے لیے ملائیشیا میں تھا۔ دلہن بنی ہنیا کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ وہ بے حد پیاری لگ رہی ہے، پر اس نے یہ سب سن کر سر جھٹک دیا تھا۔ اس کے پاس بیٹھے مغرور شخص نے صرف ایک غیر ارادی نظر
चची और चचा ने उनका और उनके बेटे का भरम रखती हनिया को गौर से देखा। वहीं घर में आते अयान ने भी सब कुछ खामोशी से सुना और आकर खुश दिली से उन सब से मिला। मामू मामी तो फिर भी आपको छोड़ देंगे, अहमद भाई सख्त खफा हैं, आपसे कह रहे थे हनी से कहना वो दावे कहाँ गए कि शादी के बाद भी नहीं बदलेंगे और अच्छे दोस्त रहेंगे आप लोग, और उनकी ज़िंदगी के अहम मौके पर उनकी दोस्ती मौजूद नहीं है। सानी ने उसे कहा तो वो मुस्करा दी। चाय इन सब ने खुशगवार माहौल में पी और जब ताया और ताई वगैरह घर जाने के लिए पर तोल रहे थे, सबके दरमियान में बैठी हनिया को मुखातिब करना अम्मी अब्बा और खुद हनिया को हैरत में डाल गया, जबकि ताया ताई और सानी चूंकि कुछ नहीं जानते थे सो मुस्करा दिए थे इसकी बात सुनकर। हनिया क्या ख्याल है, अब तो तबीयत बेहतर है तुम्हारी, क्यों ना मामू मुमान और मुमानी के घर जाकर माजरत भी करें और अहमद को भी बताएं उसकी दोस्त शादी के बाद भी नहीं बदली, वैसी ही है। अयान का लहजा ऐसे दोस्ताना था जैसे बहुत खुशगवार ताल्लुकात हों उनके दरमियान और कभी कुछ हुआ ही ना हो। हाँ हाँ बेटा चले जाओ तुम लोग, वो लोग भी खुश हो जाएंगे, रात गहरी होने से पहले लौट आना। अब्बा का बस नहीं चल रहा था कि फ़ौरन से पेशतर उन दोनों को रवाना कर दे। हनिया जो इनकार करने के लिए पर तोल रही थी, सबकी मुंतज़िर नज़रें खुद पर जमी देखकर फ़ौरन ही तैयार होने के लिए उठ गई। हनी वही साड़ी पहनना जो मैं सिलेक्ट करके रख गई थी। सानी ने पीछे से हाँक ले गई तो वो सर हिलाकर रह गई। पल में तोला पल में माशा होते इस शख्स पर दिल में इतना गुस्सा था कि अगर वो सब ना होते तो इस वक्त उसकी खूब खबर लेती। 15 मिनट से भी कम टाइम में वो तैयार होकर आई तो चची ने पेशानी चूमकर माशाअल्लाह कहा। अयान ने एक नज़र उस पर डालकर नज़र चुरा ली, जबकि अम्मी अब्बू सानी जो उसके इंतज़ार में थे उससे मिलकर नीचे चले गए। वो खामोशी से आकर गाड़ी में उसके पहलू में बैठ गई। याद है एक दफ़ा इस जगह बैठने के लिए तुमने इनकार कर दिया था। वो जैसे किसी याद के ज़ेरे असर बोला तो वो चुप बैठी रह गई। सिग्नल पर रुककर अयान ने एक लड़के को रोक के उसके लिए गजरे लिए और धीरे से उसका दायां हाथ उठाकर उसमें डाल दिए। हनिया की आंखों में ना जाने क्यों नमी सी तीर गई। अब ये ना जाने इस शख्स का असल रूप था या वो जो दिन में ना जाने कई बार देखती और अपना दिल जलाती थी, उसी का कोई रंग। नाराज़ हो उसके धीमे से पूछे गए सवाल पर भी वो चुप ही रही। होना भी चाहिए और बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अपनी अना के ज़ौम में अब्बा से बदला लेने की खातिर मैंने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे भी एहसासात और जज्बात हैं जो यकीनन मजरूह हुए होंगे, पर यकीन जानो मैंने जो उस दिन अम्मी के सामने तुम्हें बदशक्ल बदअक्ल और 2 गज़ की ज़बान रखने वाली कहा था तो जान कर कहा था कि तुम्हारे दुपट्टे का एक कोना सीढ़ियों पे देख लिया था और तुम्हारी इस बेगानगी का बदला लेना चाह रहा था जो तुमने मेरे साथ गाड़ी में लिफ्ट ना लेकर दिखाई थी। दिल में एक कोना तुम्हारे नाम का जगमगाया ही था कि अपने बारे में तुम्हारे ख्यालात से कड़वा करेला यही कहा था ना तुमने। बदगुमानी ने इस कोने की चमक मानत कर दी। फिर शादी की रात तुम्हारे रवैये ने ताबूत में आखिरी कील ठोंकी। हनिया सोच रही थी मर्द हमेशा ये क्यों चाहता है कि हर बार औरत ही झुके। इसी अना के खेल खेलने में कई दिन कई महीने और साल अपनी खूबसूरती खो बैठते हैं। वो मुस्कराया। दिल जो तुम्हारी असीरी के राग अलाप रहा था, मैंने उसे कुछ दिन के लिए डपट दिया कि अब्बा को उनके नारवा रवैये का एहसास दिलाना मकसूद था बस। लेकिन क्या है कि जब अब्बा ने मुझसे माफ़ी मांगी तो एक पल को मैं बेहद शर्मिंदा हो गया कि ये काम तो मैं मोहब्बत से भी कर सकता था। इसके लिए ज़िद की जंग की ज़रूरत ही नहीं थी। अब भी देर नहीं हुई है, जो हो गया सो हो गया।
آئندہ کے لیے میرا وعدہ ہے کہ تمہارے ہونٹوں پر صرف میرے نام کی ہنسی ہوگی۔ بس میں چاہتا ہوں ماموں کے گھر جب ہم جائیں تو تمہارے چہرے پر بناوٹی نہیں بلکہ حقیقی مسکراہٹ ہو جو کہ دل سے نکلے، جس میں تمہاری آنکھیں بھی شریک ہوں۔ آہستہ آہستہ کہتے وہ اس کی طرف جھکا۔ معاف کر دیا یا میری طرح اب بھی کچھ دن مجھے سزا دینے کا ارادہ ہے جیسے میں نے تمہیں بے وجہ دی۔ ہنیا اس کو بہت کچھ سنانا اور کہنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے بہتے ہوئے آنسو پونچھے اور تھک کر اس کے شانے سے سر ٹکا دیا۔ ایان نے سائٹ پر کھڑی کی ہوئی گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے ماموں کے گھر کی طرف بڑھنے لگا کہ گھر پہنچ کر طمانینت کا وہ احساس جو اس وقت ان کے چہرے پر چھلک رہا تھا اب بھی اماں اور ابا کو بھی دکھانا تھا۔ ختم شد۔ اس ناولٹ کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ مجھے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔